الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محدود رب المشرقين والمغربين جدي الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين المزين بكل الزين المنزه من كل عيب والشيء نبي الأنبياء أمين الرضا صاحب الجود والعطاء ماحي الذنوب والخطا الذي كان نبيا وآدم بين الدين والماء سيدنا وسندنا وعيننا وعيوننا ومعيننا ومغيثنا ووكيلنا وكفيلنا وشفيعنا وحبيبنا وأعلانا وأولانا ومولانا ومجانا ومأوانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فهي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله حمد و صلاۃ کے بعد سامعین کرام حاضرین محترم برادران اہل سنت ادب بزرگان نگاہ محبت علماء کرام مشایخ نظام بالخصوص برادری اکبر قاسمی اسلام محترم المقام جناب محترم ملک محمد عابد حسین قادری صاحب بانی محفل فاضل نوجوان حضرت علامہ مفتی محمد عثمان قادری صاحب و دیگر حاضرین و سامعین و ناظرین، آج کا یہ پروگرام اور یہ محفل پاک جو ہماری اس مرکزی جامعہ مسجد میں انعقاد پذیر ہے، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر اب تک آپ حضرات تشریف فرما ہے۔ میں آنے میں کچھ لیٹ ہو گیا، غیر ارادی طور پر تاخیر ہوئی، وہ کہ حضرت غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جنازہ پر بھی میں حاضر ہوا الحمدللہ، اور اپنے چینل پہ بھی۔ اس کے بعد آج میں پہلی مرتبہ پنڈی آیا تھا۔ پنڈی پہلی مرتبہ نہیں آیا، ختم چینل کے بعد پہلی مرتبہ آیا۔ جی نہ چاہا کہ میں غازی صاحب کو سلام کیے بغیر حاضر ہو جاؤں۔ الحمدللہ پہلے ان کے مزار شریف پہ حاضر ہوئے اور دل میں یہ ارادہ تھا کہ آپ کے آل خانہ میں سے کسی سے ملاقات ہی ہو جائے، ان کے والد صاحب سے ملاقات ہو جائے، ان کے کسی بھائی سے ملاقات ہو جائے۔
تو ہمیں اس آتے جاتے رستے میں تاخیر ہوئی، ٹائم کافی ہو گیا۔ اسلام آباد کی کچھ ساتھی ہمارے ساتھ تھے، لیکن ہم پھر وہ سارا پروگرام وہیں پہ چھوڑ کے سیدھا محفل میں حاضر ہو گئے۔ اس یہاں پہنچتے لیٹ ہو گئے، لیکن چونکہ نیت ہماری مخلص تھی، جذبہ صادق تھا، یہاں پہنچے تو غازی صاحب کے بھائی کی زیارت ہو گئی۔ الحمدللہ یہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ سے سعادت کی گھڑیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ وہاں بھی حاضری ہو رہی ہے کہ بھائی صاحب سے بھی ملاقات ہو رہی ہے، اور آج اس وقت آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہیں۔ میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا ہے، جو عنوان مجھے دیا گیا ہے، شاید آپ کے علم میں ہوگا، وہ ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ کہیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حوالے سے میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ چند گزارشات آپ کے پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، الحمدللہ ہمارا یہ طرح امتیاز ہے، یہ خصوصیت اور یہ انفرادیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی کہ ہم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک سے محبت کرتے ہیں اور دل و جان سے محبت کرتے ہیں، ہر شے سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، اور آپ کی محبت میں کسی قسم کی قربانی پیش کرنے سے بھی دریغ سے کام نہیں لیتی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے والی ہر چیز کے ساتھ پیار کیا جائے۔ عربی کا بھی مقولہ ہے کل منسوب الی محبوب محبوب، ہر وہ چیز جس کی نسبت محبوب سے ہو جاتی ہے اس چیز سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ اگر محبت کامل نہ ہو تو پھر آدمی اپنی طبیعت کے مطابق محبت کرتا ہے، جس کو چاہا اس سے پیار کر لیا، جس کو طبیعت نے نہ مانا اس کو چھوڑ دیا۔ یقین جانیے اگر آپ اس بات کی تحقیق کریں اور پوری کائنات میں آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن میں علماء کی موجودگی میں آپ کے سامنے یہ بات ڈنکی کی چوٹ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے علاوہ اہل سنت کے علاوہ جتنے فرقے آپ کو ملیں گے وہ تمام کے تمام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اگر محبت کا دعویٰ ہے تو وہ محبت اپنی طبیعت کے مطابق کرتے ہیں۔ ایک سنی ہے جو سرکار سے محبت طبیعت کے مطابق نہیں کرتا، سرکار کی شریعت کے مطابق کرتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا جو تقاضا شریعت کا ہے، شریعت جو تقاضا کر رہی ہے اس تقاضے کو پورا اہل سنت کر رہی ہے۔ سرکار سے بھی پیار ہے اور سرکار کی ہر منسوخ ہونے والی شے سے بھی ہمیں پیار ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جس کی بھی نسبت ہو جائے اس کا ادب کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کی تعظیم کرنا اور اس کا اعزاز و اکرام بجا لانا، یہ اہل سنت و جماعت کے ایمان کا تقاضا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہوں، سنی ان سے بھی پیار کرتا ہے۔ سرکار کے اصحاب مقدس ہوں، سنی ان سے بھی پیار کرتا ہے۔ سرکار کی اولاد پاک ہو، سنی ان سے بھی پیار کرتا ہے۔ ارے سرکار کا روضہ مقدس ہے، سنی اس سے بھی پیار کرتا ہے۔ سرکار کا شہر مدینہ ہے، سنی اس سے بھی پیار کرتا ہے۔ شہر مدینے کی گلی کا کتا ہو، سنی اس سے بھی پیار کرتا ہے۔ کیونکہ ہمارا پیار کرنے کا جو معیار ہے، جو بیس اور بنیاد ہے وہ ذات رسول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدس کے ساتھ جو بھی متعلق ہو گیا، جس کا بھی رابطہ منسلک ہو گیا، سرکار کی ذات سے جو جڑ گیا وہ سننے کے سر کا تاج بن گیا۔ اس کو ماننا سننے کا ایمان ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے۔ یہ بات ہمیشہ سے میں رکھیے، جو شخص ظاہری طور پر اپنے اوپر لیبل کوئی بھی لگا لے، کوئی بھی روپ دھار لے، لیکن اگر وہ ان نسبتوں میں سے کسی ایک نسبت کا انکار کرے تو
یقین جانی وہ اپنی محبت میں جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، مکار ہے۔ سچا وہی ہے جو سرکار کی ہر نسبت سے پیار کرنے والا۔ اور پھر ان میں بھی آگے تقسیم نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت میں اگر تمام افراد ہیں تو پھر ان سے آدمی تقسیم کرے کہ میں چند سے پیار کرتا ہوں اور فلاں فلاں سے پیار نہیں کرتا، تو یہ بھی طبیعت کا دخل ہوگا۔ سرکار کے جتنے بھی اہل بیت ہیں سب کو ماننا ہمارا ایمان ہے۔ اور اسی طرح آگے چلے آئیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کرام میں بھی یہ کوئی کیٹیگری نہیں ہے، یہ کوئی تقسیم نہیں ہے کہ فلاں صحابی سے پیار ہے، فلاں صحابی سے پیار نہیں ہے، فلاں کی تعظیم ہم کرتے ہیں، فلاں کی تعظیم نہیں کرتے، فلاں سے ہمارا ادب کا رشتہ ہے اور فلاں کے ساتھ ہماری نفرت ہے۔ معاذ اللہ، میرے اور آپ کے آقا لجپال نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھو میرے جملہ صحابہ، میرے صحابہ، یعنی سرکار نے ہر صحابی کو اپنی طرح منسوخ فرمایا۔ جو بھی صحابی ہے وہ سرکار کا ہے۔ اگر اہل بیت ہیں تو اہل بیت رسول ہیں، اگر اصحاب ہیں تو اصحاب رسول ہیں۔ کوئی بھی صحابی ہے، ارے اس کی شان، اس کی عزت، اس کا مقام، اس کا درجہ، اس کا رتبہ، اس کی بلندی اور اس کا اعزاز اور اس کا اکرام اور تعظیم جو ہے وہ صرف ایک وجہ سے ہے، اسے نسبت رسول حاصل ہے، اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق اور وابستگی ہے۔ لہٰذا سرکار کے اصحاب کی جماعت کے اندر جو بھی آ گیا اس کا ادب کرنا سنی کا ایمان بن گیا۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ اللہ اللہ کی اصحاب، اور میں میرے صحابہ کے بارے میں خدا سے ڈرنا، لا تتخذوهم خالدا، اور میں میرے صحابہ کو اپنی تنقیدات کا نشانہ نہ بنانا، اعتراضات نہ کرتے رہنا، تنقیدات کا نشانہ نہ بنانا، تختہ مشق نہ بنا لینا۔ کیوں؟ اصحابی کو میرے صحابہ ہے، نہیں سمجھے بات آتا، میں وہ میرے صحابہ ہے، ان کا تعلق میرے ساتھ ہے، ان کو میرے ساتھ صحبت کا تعلق حاصل ہے، ان کا رابطہ میرے ساتھ ہو گیا تو ان کی ذات کو نہ دیکھو، محمد مصطفیٰ کی نسبت کو دیکھتے رہتے ہیں۔ یہاں تک تقیدوں گاڑا، ارے انہیں اپنی تقیدات کا نشانہ نہ بناؤ۔ آگے جملہ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ترمذی اور مشکوٰۃ اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے، فرمایا من احبہ فبحبی احبہ۔ لوگوں یاد رکھو، جو صحابہ سے پیار کر رہا ہے وہ صحابہ سے پیار نہیں کر رہا، صحابہ سے پیار کرنے والا مصطفیٰ سے پیار کر رہا۔ من احبہ فبحبی احبہ، جو صحابہ سے پیار کر رہا ہے وہ میری وجہ سے پیار کر رہا ہے۔ وہ یا صحابہ کی محبت جو ہے وہ مصطفیٰ کی محبت ہے، سرکار کی محبت کا تقاضا ہے کہ سرکار کے صحابہ سے پیار کیا جائے، جس طرح اہل بیت سے پیار مصطفیٰ سے پیار ہے۔ دیکھو جہاں یہ لکھا ہے حدیث کے اندر کہ جس نے علی سے پیار کیا اس نے نبی سے پیار کیا، جس نے نبی سے پیار کیا اس نے خدا سے پیار کیا، وہاں حدیث کے اندر یہ ہے من احب عمر فقد احبنی، جس نے عمر سے پیار کیا اس نے مصطفیٰ سے پیار کیا، اور جو مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے وہ خدا سے پیار کرتا ہے۔ یہ وہی جملہ جو اہل بیت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی اصحاب کے بارے میں فرمایا من احبہ۔ صرف صدیق اکبر کی بات نہیں ہے، صرف فاروق اعظم کی بات نہیں ہے، صرف عثمان غنی کی بات نہیں ہے، صرف حضرت مولانا علی کی بات نہیں ہے، صرف حضرت ابو ہریرہ کی بات نہیں ہے، ارے ایک صحابی کی بات نہیں، فرمایا من احبہ فبحبی احبہ۔ میرے جملہ صحابہ کی محبت ان کی محبت نہیں، اصل میں مصطفیٰ کی محبت ہے۔ صحابہ کا پیار مصطفیٰ کا پیار ہے، صحابہ کی محبت مصطفیٰ کی محبت ہے۔ جو صحابہ سے پیار کر رہا ہے وہ مصطفیٰ سے پیار کر رہا ہے۔ کیوں؟ صحابہ مصطفیٰ کے ہیں اور مصطفیٰ خدا کا محبوب ہے۔ جنابی قدر حضرات، یہ نسبت ہے جو صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے عطا فرمائی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو واضح بات میں فرما دیا کہ صحابہ کی محبت مصطفیٰ کی محبت ہے۔ آگے جملہ سنیے، ایک حدیث کے اندر سرکار نے فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی خدمت کیا کرو؟ کس کی؟ بولو کیا کرو؟ کچھ ہی بولو، کیا کرو؟ کس کی؟ میرے صحابہ۔ نسبت اپنی طرف فرمانی، فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو۔ اب ایک تو یہاں پر محبت والوں کے لیے تو یہی کافی ہے،
محبت والوں کے لیے تو یہ جملہ کافی ہے کہ سرکار سے کیا دیا تو وہ میرے ہیں، جب وہ میرے ہیں تو بس پیار کرو، جب میرے ساتھ پیار ہے تو میرے ساتھ تعلق قائم کرے گا، تمہاری محبت کا تقاضا ہوگا اور اس کے ساتھ پیار کیا جائے گا، تو میرے صحابہ سے پیار کرو، ان کی عزت کرو۔ آگے جو عقل والے تھے ان کے لیے دلیل دے دی، پر میں حق ہوں اصحابی، میرے صحابہ سے پیار کرو، فإنہم خیارکم، وہ تم سے بہتر ہے، وہ تم سے بہتر ہے۔ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو تعارف کروایا ہے وہ صرف اپنی نسبت کی وجہ سے کروایا ہے، ورنہ اس کائنات کے اندر جس کو جو مقام ملتا ہے، ارے کسی کو نماز سے ملتا ہے، کسی کو روزے سے ملتا ہے، کسی کو حج سے ملتا ہے، کسی کو زکات سے ملتا ہے، کسی کو صدقات سے ملتا ہے، کسی کو خیرات سے ملتا ہے، کسی کو ذکر و فکر سے ملتا ہے۔ صحابہ کو جو مقام ملا ہے وہ عبادت کی وجہ سے نہیں ملا، وہ محمد مصطفیٰ کی زیارت کی وجہ سے ملا۔ سمجھے آپ کی پیار سے بڑی پھر دوبارہ سوال بڑا لمبا سفر طے کر کے آئے ہوں آپ کے لیے، اس لیے کم از کم تھوڑی سی توجہ تو چاہیے۔ جی میں پریشان ہو رہا تھا کہ یہ مجمع منتشر نہ ہو جائے، اور دوست بھی پریشان تو بارہ ہو ہی گئے تھے، اور ان کو یہ بھی شاید خدشہ تھا کہ وہ آئیں گے نہیں۔ ایک دوست نے فون کر کے پوچھا کہ آپ ہندی میں آ گئے ہیں کہ نہیں، وہ خدشہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ٹائم دیا تو آئیں گے کہ نہیں، تو یہ لیٹ ہو گیا ہے ذاتی طور پر، ورنہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے ہم نے آنے سے پہلے اول تو نہ کبھی تقاضا کیا ہے، اور نہ یہ ہے کہ جب تک ممکن ہو سکے ہم نے ٹائم دے کے کبھی نامہ نہیں کیا، کبھی کسی کو پریشان نہیں کیا۔ دعا کرو اللہ اس طریقے پر کام رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ کیجیے، مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں، موضوع بڑا طویل ہے اور بات کوئی لمبی زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن میں صرف مختصراً بات عرض کر رہا ہوں۔ کیا کہا تھا میں؟ صحابہ کو جو مقام ملا کس وجہ سے ملا؟ یاد ہے کہ کوئی دل لیا ہے تو یاد بھی رکھنا، تمہیں عادت ہے بھول جانے، یاد رکھو گے نا کیا؟ جی سرکار کے صحابہ کو مقام کس وجہ سے ملا؟ سرکار کی زیارت کی وجہ سے، سرکار کی زیارت کی۔ ایک ہمارے اندر فرقہ ایسا بھی پایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں بس عبادت کی بات کرو، بسترے اٹھاؤ، گلیوں کے چکر لگاؤ، موچھیں منڈواؤ، یعنی شلواریں اونچی کر لو اور سر منڈواؤ، گلی گلی کے چکر لگاؤ، بس عبادت نماز ہوگا، جو زکات کی بات کرو پوچھے جاؤ گے۔ جب ہم زیارت کی بات دیکھیں، زیارت کیا زیارت ہے؟ ارے زیارت کا کوئی مقام نہیں ہے، بس عبادت کرتے جاؤ، نماز پڑھتے جاؤ، حج کرتے جاؤ، زکاتیں دیتے جاؤ، بخشش ہو جائے گی۔ میں نے کہا ایک صحابی وہ بھی ہے جس نے پوری زندگی ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ ایک صحابی ایسا بھی ہے، ایک تو میں صرف فار ایگزامپل بطور مثال آپ کو کہہ رہا ہوں، ورنہ اور بھی مل جائیں گے۔ ایک صحابی ایسا بھی ہے جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، حج کا موقع ہی ملا، زکات اس نے ادا کی ہی نہیں، تو پھر کیا خیال ہے؟ صرف زیارت کی ہے، صرف زیارت کی ہے، لیکن زیارت نہ تیری نہ کسی اور کی، بس وہاں کے چہرے کی زیارت کی ہے، میں آقا کے چہرے انور کی زیارت کی، دنیا سے چلا گیا، پھر مولوی سے جا کے سوال کرو، بتاؤ اس شادی کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ نماز تو اس کے پاس کوئی نہیں، روزہ تو اس کے پاس کوئی نہیں، ارے عبادت تو کوئی نہیں، صرف زیارت ہے۔ بتاؤ کیا فیصلہ ہے؟ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے اس سے آگے کا؟ بڑے سے بڑا مولوی، بڑے سے بڑا عبادت گزار، کوئی شخص زندہ دار، کوئی تہجد گزار، بڑے سے بڑا محدث، ان کے جوتوں سے لگنے والی خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ارے سب بات میں ہے، جس نے صرف ایک بار مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، کوئی غوث اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی قطب اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، ان کا رتبہ امت میں سب سے بلند ہے، اس نے عبادت تو نہیں کی، مصطفیٰ کی زیارت کو کر لی۔ کوئی شخص اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے امام کو وجد آیا، تھوڑا صاحب کو بھی آ گیا۔ محبت کی بات ذرا محبت میں سننی چاہیے۔ وہ اس وقت کا مذہب ہے کہ یہ بھی ہو بے قرار، دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی۔ امام اہل سنت والے فرماتے ہیں جس نظر نے، جس آنکھ نے دیکھا انہیں ایک نظر، جس آنکھ نے دیکھا انہیں ایک نظر، ایک تو وہ ہے جو بار بار دیکھتا، اور ایک ان میں وہ بھی ہے
جو صرف یار کو جوڑی میں بیٹھا کے 3 دن اکیلا مصطفیٰ کی زیارت کرتا تھا. تو یہاں وہاں کا دیکھنے کی بات نہیں ہے. جس نے ایک بار دیکھا اور محبوب خدا کو دیکھا, محبت کی آنکھ سے دیکھا, جس آنکھ نے دیکھا ہے انہیں ایک نظر, اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام, اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. اور میرے آقا بولے سرکار مدینہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص فرمایا, تو میں لا مسلم رعانی اور رعانی, جس مسلمان نے مجھے ایک بار دیکھ لیا میں کام کرتا ہوں اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو گئی. جس نے مجھے دیکھ لیا خدا جنت کے سارے بتانے. اب بتائیے کہاں گئے مفتی عقل کے غلام کہاں گئے؟ صرف عبادت کو پلے باندھنے والے کہاں گئے؟ زیارت کا انکار کرنے والے آؤ ذرا دیکھو. تم کہتے ہو فقط عبادت, ہم کہتے ہیں یقیناً عبادت تو ہے. نماز دین کا ستون ہے, روزہ دین کا ستون ہے, حج زکات دین کے ستون ہیں, لیکن اس سے بھی پہلے ایک بہت بڑا ستون ہے جس پہ سارے اسلام کی بنیاد ہے. اگر وہ نہیں ہے تو نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکات, نہ صدقات, نہ خیرات, کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہ ہے تو پھر سب کچھ قبول ہے, اگر وہ نہیں تو سب کچھ فضول ہے. ارے وہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے محبت مصطفیٰ. اگر سرکار کی محبت نہیں ہے, محنت نہیں ہے, تو یہ نماز ٹکر ہے, روزہ فاقہ ہے, حج سیر و سیاحت ہے, زکات جرمانہ ہے, تیری گاڑی کا ایک ایک بار تیری جان کا بوار ہے. اور اگر عشق رسول آ جائے تو پھر سب کچھ کا مار آ جائے. تو فقط عبادت 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 عبادت. ارے عبادت کی رٹ لگانے والوں کبھی زیارت کی بات بھی چاہیے. تم فقط عبادت کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. اللہ کا فضل ہے اہل سنت کے پاس عبادت بھی ہے, زیارت نہیں. تو ملک حاجی صاحب سے پوچھ لیں, حاجی صاحب کو اڑیارہ جیل کے اندر سرکار خود زیارت کرواتے رہے. اگر بھائی زیارت میں کچھ نہیں ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس عاشق صادق کو اپنی زیارت کا شرف کیوں دے رہے ہیں؟ ارے وہ نماز روزہ حج و زکات سب کچھ کرتے تھے, آخری وقت بھی سرکار کی ناز کرتے رہے, اور ناز پڑھتے پڑھتے آخر میں یہی کہا, آؤ میں مدینے جا رہا ہوں, تم میں سے کسی نے مدینے جانا ہے تو آ جاؤ, میں سرکار کی بارگاہ میں جانا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں, اہل سنت کے نوجوانوں اور اہل سنت کے حضور مسلمانوں, الحمدللہ خدا کا تم پر فضل ہے. اللہ نے تمہیں عبادت بھی عطا فرمائی ہے اور زیارت کا ذوق بھی عطا فرمایا. یہ زیارت ہے, یقین جانیے میں ڈنڈے کی چوٹ کہتا ہوں, عبادت سے شادی نہیں بنتا, نہیں بنتا. اور ہمارا بیٹھے پوچھ رہے ہیں عبادت سے کبھی کوئی شادی نہیں بنتا. آج ایک آدمی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر ساری رات عبادت کرتا رہے, قرآن پڑھتا رہے, شادی بن جائے؟ بولو. اگر کوئی ساری عمر حالت روزہ میں رہے شادی بن جائے گا تو صبر ہی نہیں. ایک آدمی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جائے, فقط اللہ کا ذکر کرتا رہے, صحابی بن جائے گا؟ نہیں بنے گا. کیوں؟ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یاسر نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اور خوب کہا, فرماتے ہیں بتا تو دیا ہے, صحابی عبادت سے نہیں بنتا, زیارت سے بنتا. میرے آقا عبادت دے گئے, نماز دے گئے, روزہ دے گئے, حج دے گئے, زکات دے گئے, زیارت دے گئے. زیارت سرکار اپنے ساتھ لے گئے. اب قیامت تک حاجی بنیں گے, غازی بنیں گے, مجاہد بنیں گے, شب زندہ دار بنیں گے, تہجد گزار بنیں گے, روزہ دار بنیں گے. ارے امت کے اندر باقی صالحیت کے تمام درجے غوث و تک بن جائیں گے, کوئی صحابی نہیں بنے گا, کیونکہ صحابی وہ ہے جو جاگتے ہوئے محبت کی نگاہ سے مصطفیٰ کا چیز زیارت کر رہا ہے. کہتے ہیں زیارت میں کیا ہے؟ میں نے کہا زیارت میں صحابیت ہے. زیارت کے بغیر صحابی بنتا نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک دیکھنے والا صحابی بنتا ہے, اور پھر اس کو مقام کیا ملتا ہے؟ اور میں باقی سارے درجے پیچھے تھے. صحابیت کا درجہ پہلے نمبر پر. اس امت کے اندر باقی تمام درجے پیچھے ہیں, صحابیت کا پہلا نمبر ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی درجات امت کے اندر صالحیت کے, اللہ کے قرب کے, مقرب الہی ہونے کے لحاظ سے جتنے بھی درجات ہیں ان کا درجہ بعد میں ہے, صحابیت کا درجہ سب سے پہلے ہے.
بات کروں گا آپ کی توجہ حاضر ہے. آج لوگ بات جھگڑتے ہیں ہمارے ساتھ, کہتے ہیں سرکار کی مثل, کوئی کیا کرے میں حضور کی مثل, حضور ہمارے جیسے ہیں, حضور جیسے ہیں. معاذ اللہ, میرا تو ایمان ہے کوئی صحابی کی مثل پیدا ہو سکتا ہے. اس صحابی کا مثل لائے, صحابی بن جائے کو دکھائے ہمیں. جب کوئی بلال نہیں بن سکتا تو دوسرا امن کا لال کیسے بن سکتا؟ صحابی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. آج سب کچھ کر لو, صحابی نہیں بن سکتے. ارے جب کوئی صحابی جو مصطفیٰ کا غلام ہے, کوئی غلام کا مقابلہ نہیں کرے گا, مصطفیٰ کا مقابلہ کون کرے گا؟ اللہ اکبر. جس کو صحابیت کا درجہ مل گیا, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا, اور میں یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمسو مسلم الرعانی اور عام الرعانی, جس مسلمان نے مجھے دیکھا اس پر بھی دوزخ کی آگ حرام, جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس پر بھی دوزخ کی آگ حرام ہو جائے. سرکار کی زیارت کرنے والا بھی جنتی, سرکار کے صحابہ کی زیارت کرنے والا بھی بولو جنتی. اب یہاں زیارت کی بات ہے, زیارت ہے, میں عبادت کا درجہ بعد میں ہے, زیارت کا درجہ پہلے ہے. بس مجھے دیکھے اور دنیا سے چلا جائے, اور میں سب تہجد گزار, عبادت گزار, نمازی, قاضی, حاجی, غازی, سخی, مجاہد سب پیچھے ہیں. اس صحابی کا درجہ امت میں سب سے بہترین ہمارے پاس ہے. گرامی قدر حضرات, قرآن مجید کے اللہ رب العالمین نے پھر صحابیت کے حوالے سے بیان کیا, اور میں اپنے مہاجرون السابقون الاولون من المہاجرین والانصار, وہ جو آگے بڑھنے والے ہیں, سبقت لے جانے والے ہیں, مہاجر ہوں یا انصار, والذین اتبعوہم بإحسان, اور وہ جنہوں نے اچھے طریقے سے ان کی پیروی کی, رضی اللہ عنہم, اللہ سب سے راضی ہو گیا, اللہ سب سے راضی ہو گیا. اب دیکھیں آج ہم اللہ کی رضا طلب کر رہے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, نیک عمل کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, ہم لوگوں کے کام آتے ہیں, مشکل میں کسی کا ہاتھ بٹاتے ہیں اللہ راضی ہو جائے. کوئی آدمی فخر سے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے اللہ مجھ سے واقعی راضی ہو گیا. امید ہے, تمنا ہے, امید رکھنی بھی چاہیے, ہونی بھی چاہیے, لیکن کوئی 100% یہ بات نہیں کہہ سکتا اللہ مجھ سے واقعی راضی ہو گیا. ایک صحابہ جنہیں خود کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آسمانوں والا رب خود کہتا ہے رضی اللہ عنہم, اے میرے نبی کے صحابہ اللہ تم سب سے راضی ہو گیا ہے, میں نے تمہیں رضا کا تمغہ دے دیا ہے, میں تم سب سے راضی ہو گیا. دنیا والوں کو اعلان کر دو تمہارے بارے میں قیامت کو فیصلہ ہوگا کہ اللہ تم سے راضی ہے یا ناراض ہے. صحابہ کو خدا نے دنیا میں کہہ دیا مبارک ہو, مصطفیٰ کے قدموں میں آنے والوں میں تم سب سے راضی ہو گیا. گرامی قدر حضرات, اگر میں اسی حوالے سے آپ کے سامنے قرآن و حدیث پیش کرتا رہوں تو بہت سارے حوالات. ان صحابہ کرام میں ایک صحابی جس کا آج ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں, ایسا صحابی ہے کہ ان تمام فضائل کے اندر شریک ہے. اگر یہ احادیث اور یہ آیات صدیق اکبر کی شان کو بیان کرتے ہیں تو اسی جگہ پر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے. آپ ان فضائل میں شامل ہیں کیونکہ صحابی ہونے میں تمام صحابہ برابر ہیں, نفس صحابیت میں تمام صحابہ برابر ہیں, فضیلت کا فرق ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے, اب نفس نبوت میں سب برابر ہیں. جس طرح ایک نبی کو ماننا لازم ہے اسی طرح دوسرے نبی کو ماننا بھی لازم ہے. ایک نبی کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے, سب پر ایمان لازم ہے. اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتا, وہ کافر ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے. کیونکہ اسلام کہتا ہے تمام نبیوں کو مانو, تمام رسولوں کو مانو, تمام نبیوں کی شریعت کو مانو, ایمان تمام نبیوں پر ہے. جب فضیلت کی بات آئے تو ہمارے آقا کو خدا نے تمام نبیوں سے افضل و اعلیٰ بنا کر دے گا. لیکن نبوت میں سب نبی برابر ہے. اس کی مثال بلا تشبیہ یوں سمجھ لیں, ایک آدمی کے 10 بیٹے ہیں. اب بیٹے ہونے کے ناطے سے وہ 10 کے 10 ہی اپنے باپ کے بیٹے ہیں. پہلا بھی اس کا بیٹا ہے, درمیان والا بھی اس کا بیٹا ہے, اور آخری بھی اس کا بیٹا ہے. بیٹے ہونے کے ناطے سے کوئی فرق نہیں, برابر ہے, سب برابر ہے, بیٹے ہیں اس کے. لیکن آپ کو پتا ہے پھر رتبے میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. کوئی ماں باپ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں, کوئی اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں, لیکن محبت سب سے ہوتی ہے, پیار سب سے ہوتا ہے. جی اولاد ساری ہوتی ہے, بیٹے اس کی کیا سارے, لیکن یہ فرق ہوتا ہے مرتبے میں. ایسے ہی 1,24,000 صحابہ یا کم ہو گئے جتنی بھی تعداد ہمارے بیان کرنا ہے وہ
جتنے صحابہ ہیں وہ سرکار کے صحابی ہونے میں برابر ہے. جس طرح صدیق اکبر سرکار کے صحابی ہیں ایسے ہی حضرت امیر معاویہ سرکار کے صحابی ہیں. جس طرح حضرت فاروق اعظم سرکار کے صحابی ہیں اسی طرح سیدنا وحشی جو ہیں یہ بھی سرکار کے صحابی ہیں. جس طرح حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ صحابیہ بھی ہیں ام المومنین بھی ہیں اسی طرح حضرت ہند بنت عتبہ بن ربیعہ یہ بھی سرکار کی صحابیہ ہیں. ارے جس طرح ابو بکر کو ماننا لازمی ہے اسی طرح حضرت امیر معاویہ کو ماننا بھی سنی پر لازم ہے. کسی ایک صحابی کا انکار کرنے والا سنیت سے خارج ہوتا ہے.